حمد و ثنا اور ہر طرح کی بڑائیاں اور ساری کی ساری عبادتیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کا حق ہے جو اکیلا تنہا ہم سب کا مالک اور خالق اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سید الاولین والآخرین، امام المتقین، رحمت للعالمین، محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے موقع پر، حج کے دنوں میں میدان عرفات میں، مینا میں، مسجد نمرہ میں اور یوم النحر کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو خطبات دیے، جو نصیحتیں کی، اپنی امت کو جو وصیتیں فرمائی، ہمارے پچھلے کئی خطبائے جمعہ اسی بیان پر مشتمل تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اس ہفتے ہمارے اس موضوع کو پورا کریں یا اگلے ہفتے، لیکن یہ رحمت للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلتی تھی، الفاظ کم ہوتے لیکن معنی سمندر کی گہرائیوں جتنا ہوتا۔ بہرکیف جو مسلسل خطبات میں شریک ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہے اللہ کے حبیب نے اپنے اس پہلے اور آخری حج میں اسلامی تعلیمات کے نچوڑ کو امت کے سامنے رکھ دیا۔ یہ الوداعی خطبہ تھا، یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ اسلام کی سمری پوری انسانیت کے سامنے رکھ دی کہ اسلام کیا ہے اور کیا اسلام چاہتا ہے، اور اسلام میں انسانوں کے جتنے طبقے ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہیں۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے قرآن کی سب سے پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ، یہ قرآن کی تمہید ہے، الحمدللہ سے والضالین تک، اور باقی پورا قرآن انہی 7 آیتوں کی تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے موقع پہ دیا ہوا خطبہ، یہ پورے اسلام کا نچوڑ ہے۔ اس کی پوری تفسیر حضور نے عملاً زندگی میں کر کے بتا دی، اور اینڈ میں جاتے جاتے امت سے بدائی لیتے لیتے دوبارہ ان کے سامنے ایک خاکہ رکھ دیا کہ یہ اسلام ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر غیر موجود انسان تک، جس تک محمد رسول اللہ کی بات نہیں پہنچی، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، ہندو ہو عیسائی ہو، سکھ ہو، دہریہ ہو، ناستک ہو،
کہ وہ سرور کائنات کی ایک ایک بات جو سراپا پوری انسانیت کے لیے فائدہ، کہ جس میں انسانوں کے ہر طبقے کا لحاظ رکھا گیا، وہ باتیں پوری انسانیت تک پہنچا دو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری امت پہ ڈال دی، ھذا وصیتہ الی امتی، یہ امت کو وصیت تھی کہ میرے جانے کے بعد یہ کام تمہیں کرنا۔ اب کون اس وصیت کے رسول پر عمل کرتا ہے، کون اسے منہ پھیرتا ہے؟ بہرکیف جب ساری تعلیمات کا نچوڑ رکھا تو ان دنوں میں، حج کے دنوں میں، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جس موقع پر قرآن میں ایسی آیت اتری کہ یہودیوں کا ایک آدمی امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے خطاب کے بیٹے عمر، اے مسلمانوں کے امیر، تمہاری کتاب میں تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر یہ آیت اللہ موسیٰ کو دیتا تورات میں اترتی تو اس کے اترنے کے دن ہم خوشیاں مناتے، سیلیبریشن کرتے، عید مناتے۔ کیسی آیت اللہ نے تمہیں دے دی؟ آپ پڑھ کے تو بتاؤ کس آیت کا ذکر ہے؟ آیت پڑھی تو عمر نے کہا، اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں، مجھے پتا کہ یہ آیت کس دن، کس جگہ، کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کی، مجھے پتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، عرفات کا دن تھا، میدان عرفات میں حج کے دوران جمعے کا دن تھا، اور جبریل آئے اور آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کو اس آیت کا تحفہ عطا فرمایا، اور یہ آیت قرآن کی آیت بن گئی۔ یعنی تم ایک عید مناتے اس آیت کے اترنے پر، آلریڈی ہمارے یہاں پر اسی دن دو عیدیں جمع ہوتی ہیں، ایک یوم العرفہ عید ہے ہماری، اور ایک جمعے کا دن، یہ بھی عید ہے ہمارے لیے، دو عیدیں جمع ہوتی ہیں، تم ایک مناتے، اللہ نے دو موقع دیے۔ کون سی آیت تھی؟ کون سی آیت تھی قرآن کی کہ جس پر یہودی رشک کر رہے ہیں، ان کی تمنا ہو رہی ہے، جس پر صحابہ کرام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کون سی آیت تھی ایسی جو اللہ نے قرآن میں اتاری، جو یہودی چاہتے تھے ہمارے دوران میں آئے، ہمارے دین میں آئے؟ سورۃ المائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، لاکھوں کا مجمع تھا، اور اپنی امت کو اسلام کی بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے۔ 22 سال تک پورا قرآن اترا، اس قرآن پر عملاً، اس قرآن کو زندگی میں اتارا، اس کی تعبیر، اس کی تفسیر، اس کا معنی، مطلب بتایا، پوری زندگی عمل کر کے، اور پھر اینڈ میں عرفات کے میدان میں بڑی بڑی تعلیمات دی، اور جبریل آتے اور کہتے ہیں الیوم، یہ بڑا دن، یہ میدان عرفات، یہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے غلام موجود، یہ جمعے کا دن، یہ آپ کا آخری حج، یاد رکھے دنیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، تم پر دین مکمل کر دیا،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر ساری نعمتیں اتار دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے. اللہ نے 3 باتیں اس موقع پہ کی. آخری حج کے موقع پر محمد رسول اللہ کی موجودگی میں اللہ تعالی لاکھوں مسلمانوں کی گواہی لینے کے بعد دین اسلام پر خوش بھی ہوتا ہے. اللہ حضور پر اور آخری امت پر اپنی نعمتیں بھی پوری کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات اسلام کو مکمل بھی کرتا ہے. یہ وہ نعمت تھی جو یہودی چاہتے تھے کہ ہمیں مل جائے، عیسائی چاہتے تھے کہ ہمیں مل جائے. کیا دین مکمل ہو گیا؟ مکمل کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز مکمل کسی کیسے ہوتی ہے؟ مکمل وہ چیز جس میں کسی بات کو نکالنے کی گنجائش، نکالو تو عیب نظر آئے. مکمل وہ چیز جس میں اضافے کی ضرورت نہیں، اضافہ کرے تو جاتی کہلائے اور نقص پیدا ہو. کمپلیٹ. دین اسلام کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی موجودگی میں دین کو مکمل کر دیا. یہودی چاہتے تھے کہ یہودیت مکمل ہو تاکہ ہمارے پادریوں کو موقع نہ ملے دین بدلنے کا. عیسائی بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا. تو دیکھ رہے آپ، ادھر موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور ادھر تورات میں چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی. ادھر عیسیٰ کو اللہ نے دنیا سے اٹھایا، ادھر انجیل کے اندر تبدیلیاں شروع ہو گئی. لیکن ادھر محمد مصطفیٰ دنیا سے گئے، ادھر قرآن کے محافظ کھڑے ہوئے، ادھر سنت کے محافظ کھڑے ہو گئے. ہر دور میں اللہ نے ایک ایسی فوج تیار کر دی جس نے اللہ کے قرآن کی بھی حفاظت کی اور محمد مصطفیٰ کے طریقے کی بھی حفاظت کی. دین مکمل، کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کسی قانون کے میں سنشودھن نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بدلا نہیں جا سکتا، کسی کو ہٹایا نہیں جا سکتا اور کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی. اس کو کہتے ہیں دین مکمل. مسلمانوں کو پتہ نہیں مکمل دین کیا ہوتا ہے. اتنی بڑی نعمت یہودیوں کو پتہ چل گئی تھی. اللہ کی قسم مسلمان نہیں جانتے مکمل دین کیا ہے، اور دین کیا یہ بھی نہیں جانتے. اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان، کیا اس کے سوا بھی کوئی چیز دین ہو سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ کی جو مرضی مخلوق سے وہ دین ہے. اللہ نے اپنی مرضی کہاں بتائی؟ اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں. اور بتانے والے کون؟ قرآن لانے والے کون؟ قرآن سمجھانے والے کون؟ اللہ ہمیں کس نے بتایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ کا قرآن، اس میں پورا دین موجود ہے، اور مصطفیٰ کی سنتیں یعنی رسول اللہ کی حدیثیں، اس میں اس قرآن کی تعبیر اور عمل تفسیر موجود ہے. بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے. وہ اونچائی پہ اس طرح چڑھو، نیچے اس طرح اترو، نماز اس طرح پڑھو، وضو اس طرح کرو، حج اس طرح کرو، زکات اس طرح دو، تعلقات اس طرح بناؤ، بیوی کے حقوق یہ، ماں باپ کے حقوق یہ، اولاد کے حقوق یہ. کہاں جی کریں گے؟ رسول اللہ کی باتیں کہاں ملیں گی؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں میں. یہ 2 چیز مل کے دین بنتی ہے. اللہ کا قرآن، نبی کی حدیث، یہ 2 چیز دین. دنیا کے تمام مسلمان کوئی مسلک کو یہ مانتا ہے یہ دین ہے. جھگڑا کہاں؟ یہ دین تو ہے، یہ قانون تو ہے، یہ دلیل اور حجت تو کہلائے گی. مسلمانوں کو ادھر پلٹنا تو پڑے گا. مگر یہ جو لفظ مگر ہے نا،
یہ مگر ڈال کے دین کا بیڑا کر کیا جاتا ہے. مگر اس مگر کے بعد مسلمانوں کے جنازے اٹھتے ہیں. مگر اسلام کی تجزیہ اڑائی جاتی ہے لفظ مگر کے بعد. مگر اس مگر کے بعد 100 چیزیں اللہ کے مسلمانوں پہ تھوپ دی جاتی ہے. مگر یہ بھی کرنا پڑے گا, مگر یہ بھی کرنا پڑے گا, مگر ان کو بھی ماننا پڑے گا, مگر ان کو بھی ماننا پڑے گا, مگر یہ ان کے پیچھے چلنا پڑے گا, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا, ان کے چہرے کی زیارت کرنی پڑے گی, اس قبر کی مٹی چاٹنی پڑے گی, اس قبر پہ متھا ٹیکنا پڑے گا. انہوں نے اتنی بڑی کرامت کی ہے, ان کو رب کے درجے میں بٹھانا پڑے گا. مگر کہہ کے پورا اسلام تبدیل کر دیا جاتا ہے. جبکہ یہ ایسا دین, اللہ کی قسم تم بڑی بڑی چیزیں کی ڈیمانڈ کرتے ہو. اگر اللہ حکم دے دے, ہم تو کس کی اولاد ہیں؟ ہم آدم کی اولاد اور مصطفیٰ کے پیروکار. اللہ حکم دے دے تو ہم تو تمہارے آگے متھا ٹیکنے کو تیار ہیں. ولی کی قبر تو بہت اونچی چیز ہے, لیکن حکم لانا پڑے گا کس کا؟ اللہ کا. ہم شیطان کی قسم سے تھوڑی ہیں. اللہ کا حکم آ جائے ہم عقل نہیں لگاتے, مصطفیٰ کی سنت آ جائے ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے. ہمارے لیے رب کا قرآن کافی اور مصطفیٰ کی سنتیں کافی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین مکمل. اور کیسا مکمل؟ حضور خود فرماتے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ. لوگوں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے تمہیں قریب کرے اور جہنم سے دور کرے, آگ سے دور کرے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے الا یہ کہ میں نے سب کا حکم دے دیا تمہیں, ہر چیز تمہیں بتا دی. میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی تمہیں بتانے سے. میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں نہ بتائی ہو. ہر چیز تمہیں بتا دی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکے, جہنم سے دور کر دے. ہر چیز سے منع کر دیا, ہر اس چیز سے جو جہنم کے قریب کر دے, اللہ سے دور کر دے. میں نے تمہیں سب چیز بتا دی. کیا مطلب اس فرمان رسول عالی شان؟ ہر چیز بتا دی. دین مکمل اسے کہتے ہیں کہ اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے سب چیزیں بتا دی, جتنی بتائی اس پہ عمل کر لیں گے تو کافی. اور نہیں, کافی نہیں. مسلمان کہتے ہیں کافی نہیں. 4 صدیوں تک دین مکمل اور محفوظ چلا ہے. پھر مسلمانوں کو کیا سوچی کہ نئے نئے کام دین میں شروع کر دیے. اللہ کا بتایا ہوا دین, رسول کا لایا ہوا دین کافی نہیں سمجھا. نئے نئے کام, یہ کر لو ثواب, یہ کر لو ثواب. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم سے اس مکمل دین میں, حضور کے زمانے میں, اس زمانے میں جو زمانہ قیامت تک سب سے بہترین زمانہ, وہ لوگ سب سے بہترین لوگ, ان لوگوں کے سبب اس زمانے میں نہ تیجا تھا, نہ 40 وقت, نہ قبر پختہ تھی, نہ قبر بے عمارت تھی, نہ فاتحہ تھی, نہ اس طرح کے نام یہاں درود دے گئے پڑتے, کوئی چیز نہیں تھی. یہ سب بات کی جا رہی ہے, یہ سب بات کے طریقے ہیں جو مسلمانوں کے اندر چل پڑے. اس وقت نہیں تھا, مکمل دین میں اس کی گنجائش نہیں. اور گنجائش ہوتی تو اللہ کا قرآن تو 2-2-4 کی طرح بات کرتا ہے. تمہارے طریقے ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کہاں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تمہیں؟ اسلامی تعلیمات صاف ہے, لیکن جو بدعات ہے, جو خرافات ہے, جو دین میں ایڈیشن ہے, جو دین میں جاتی ہے, جو بعد میں دین میں ڈالا گیا, اس کو ثابت کرنے کے لیے اتنی محنتیں کیوں کرنی پڑتی؟ صاف صاف حکم کیوں نہیں بتاتے؟ ہمارا دین تو ایسا چھوٹی چھوٹی چیزیں ثابت ہے.
اللہ کی قسم ایسا دین اللہ نے کسی نے نہیں دیا. عیسائیوں سے پوچھو, یہودیوں سے پوچھو, موسیٰ کے بارے میں, عیسیٰ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں. مسلمانوں سے پوچھو تمہارے آقا دنیا میں تھے کیسے تھے. مسلمان اٹھیں گے, کتابوں سے کھولیں گے تو یہ بھی بتا دیں گے کہ ہمارے نبی کی داڑھیں کیسی تھی, بال کیسے تھے. داڑھ منہ کی, حضور کی, اس کا ذکر حدیثوں میں. بال, رخسار, ساری چیزیں محفوظ, صاف صاف, اتنا مکمل اور اتنا محفوظ دین. اور سب سے بڑی بات جو جس نے امت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا, یہ چیزیں, یہ 40ویں, یہ گھڑا ہے, یہ کبے, یہ جھبے, یہ پیر کی ہاتھ اور پیر چاٹنے, یہ ساری چیزیں تو دور کی بات. ان سب چیزوں سے پہلے 4 امام, چاروں پر ایک کے پیچھے چلو. یہ بھی اضافہ ہے دین میں. رسول اللہ کے دنیا کے جانے کے بعد 4 صدیوں تک یہ نعرہ دنیا میں کسی زمین کے کسی خطے میں نہیں تھا کہ 4 امام آئیں گے, چاروں مبارک ہوں گے, بھلے ایک حرام کا ایک حلال کا. ایک ہی مسئلے کو ایک امام کے حرام ہے, دوسرا کہتا ہے حلال ہے, تیسرا کہتا ہے مباح ہے, اور چوتھا کہتا ہے مغرور, اور مولوی اٹھتا کہتا ہے چاروں برابر ہے. یعنی اسلام کی کتنا مذاق بنائی ضرور ہے, اتنا قریب اسلام, اتنا بہترین دین, صرف 4. شیعہ اور رافضیوں کو جو گمراہ پھر ان میں بھی 12 اور تم نے صرف 4, اور امت پر واجب قرار دے دیا. لڑتے ہیں اس بات پر کہ یہ غیر مقلد ہے, یہ اماموں کو نہیں مانتے. اللہ کی قسم امام تو بڑی چیز ہے, تیرے والد کو بھی سلام کرے تو پتہ چل جائے, ان کو بھی کہنے یہ بھی امام مبارک ہے. والد صاحب بھی تیرے امام مبارک, امام زمان, ماننے کو تیار ہے. قرآن کی ایک آیت, میرے نبی کی آیت کو حکم, کوئی لا کے تو دکھائے. 4 فرقے تو یہ ہو گئے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. پھر ان 4 میں بھی دیکھا یہ بس اٹھا کے گھومنے والے, یہ بھی حنفی. یہ قبروں کی مٹی چاٹنے والے, یہ بھی حنفی. دونوں ایک امام کے پیروکار. 4 پوچھ کے دیکھو کہ حضرت بستوں والوں کے پیچھے نماز پڑھ کے دکھاؤ, جا کر کے دکھاؤ ان کو کہ یہ بستہ اٹھا کے گھومتے ان کے پیچھے نماز ہے کہ نہیں. کہ وہاں بھی پچھلے کافر, ان کی نماز نہیں, ان کی جماعت نہیں, ان کی مسجد نہیں, ان کا جبیہ حرام ہے. یہود و نصارہ کی قربانی حلال اور ان کا جبیہ حرام. ایک ہی امام کے ماننے والے دونوں الٹی دشا ہو گئے. امام اعظم کو مان لیتے, ان 4 امام کے ماننے کا تو کسی نے نہیں کہا. ہم اس امام کو مانتے ہیں جو اول اور آخر, عام آدمی چھوڑو, تمام نبیوں کے امام ہیں, جن کی امامت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے, اور جن کی امامت ایسی امامت ہے کہ جن کی امامت سے 1 انچ کوئی نگاہ پھیر لے, اللہ کی قسم سیدھا جہنم میں جائے. کون ہے وہ امام اعظم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہے ہمارے امام. اللہ نے تو ان کی پیروی, ان کی اتباع اور ان کے پیچھے چلنے کو مسلمانوں پہ فرض کیا ہے نماز اور روزے سے پہلے. تم نے نہ جانے کن کن کو لا کے بٹھا دیا سروں پہ, ان کو مانو, ان کو مانو, ان کو مانو, اور پھر مان بھی لیں تو اتنا جلوہ کہ ایک ایک بات اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کے خلاف, رسول کے خلاف نظر آتی ہے. یہ سب اضافے ہیں جو قرآن میں نہیں, جو سنت میں نہیں, اس کو اضافہ کہتے ہیں.
اور اضافہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ناکام اور نامراد کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اس کو آگے جاری رکھتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ اضافہ کیسے ہوا، اور اضافہ کرنے والا، دین میں بڑھوتری کرنے والا، دین میں اپنی مرضی سے کام کرنے والا کس طریقے سے اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کی توہین کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مکمل دین سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق دیتے ہوئے زندہ رکھے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو موت کے بعد تمام مراحل میں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپتے ہوئے اخیر میں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ نبی کا پڑوسی بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔